السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ برادران اسلام، الحمدللہ الذی بعزتہ وجلالہ وبنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہ کا شکر ہے کہ مطالعہ کا ذوق بھی ہے اور شوق بھی ہے، اور خط الوسع کوشش بھی کرتے ہیں کہ جہاں سے اچھی کتابیں ملیں تو وہ دوست احباب تحفے میں دیتے ہیں۔ تو آج جو یہ کتابیں شیخ الاسلام الدکتور محمد طاہر القادری صاحب کی آئی ہیں، یہ جناب یاور صاحب کی طرف سے مرشد باغ لائبریری کے لیے تحفہ ہے۔ تو ابھی ڈاگ آیا اور یہ اہل بیت سے ریلیٹڈ ہے، قریباً 15 یا 16 کتابیں ہیں۔ ایک ہے الدرۃ البیضاء، الدرۃ البیضاء فی مناقب فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، سید کائنات سلام اللہ علیہا، الاربعین۔ دوسری کتب ہے قرابۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری کتب ہے حدیث ثقلین۔ چوتھی کتب ہے القول المعتبر فی الامام المنتظر، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اور فضائل۔ یہ 4 کتابیں ہو گئی۔ 5ویں کتاب ہے ذبح عظیم، ذبح وفدیناہ بذبح عظیم، ذبح اسماعیل سے ذبح حسین تک۔ 5 الاجابۃ فی مناقب القرابہ علیہ السلام، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل و مناقب۔ جلاء الامہ من طرق الحدیث الحسن والحسین، سید شباب اہل جنہ، حسن اور حسین تمام جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ یہ کتاب ہے شہادت امام حسین، حقائق و واقعات۔ یہ کتاب ہے کنز المطالب فی مناقب علی ابن طالب، سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام کے فضائل و مناقب۔ یہ کتاب ہے حسن المآب فی ذکر ابی تراب، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر جمیل، سلسلہ اربعینات، 40 احادیث مبارکہ۔ یہ کتاب ہے فرحۃ المؤمنین فی طرق الحدیث فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین، یعنی فاطمہ تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہے۔ 63 طرق کا بیان۔ یہ کتاب ہے الاربعین مرج البحرین فی مناقب الحسنین، اور یہ کتاب ہے شہادت امام حسین علیہ السلام، فلسفہ و تعلیمات۔ یہ کتاب ہے الرطب الجنی فی طرق الحدیث فاطمۃ بضع منی، فاطمہ سلام اللہ علیہ میری جان کا حصہ ہے۔ اور یہ کتاب ہے اسلامک فلاسفی آف پنشمنٹ، یہ انگریزی میں ہے۔
یہ کتاب ہے السیف الجلی علی منکر ولایت علی، اعلان غدیر۔ تو 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 اور یہ انگریزی میں 16۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی کتاب ہے، وہ ذرا بڑی ہے، وہ میرے ساتھ موجود ہے، ذبح اسماعیل سے ذبح حسین تک، شاعت امام حسین علیہ السلام۔ یہ 15-16 کتابیں اگر آپ لوگ اہل بیت اطہار کے فضائل سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، اس نبوی گرانے کو سمجھنا چاہتے ہو، تو یہ ڈاکٹر طاہر القادری کے 15-16 کتابیں لے لیں، آپ کو اور بکس پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ اہل بیت اطہار کی عظمت، فضیلت، سیادت سب کچھ سمجھ آئیں گے اور آپ کا مطالعہ وسیع ہو جائے گا۔ تو زیادہ کتابوں کی پڑھنے کی ضرورت نہیں عام لوگوں کے لیے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ گرانہ نبوت، گرانہ اہل بیت آل رسول کی سیرت کا، صورت کا، فضائل کا ہمیں تو پتہ چلے، اور اتنی مہنگی بھی نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ ٹوٹل 15-16 کتابیں ڈاک سمیت 5,900 کے 100 میں نے افطاری کے لیے دے دی وہ ڈاکی کو، کیونکہ وہ ہمارے ڈاک زیادہ آتے ہیں، پھر وہ خوشی سے لاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کتابیں سستی ہیں، آپ لوگ اور لوگوں کو بھی تحفے میں دے دیں، تاکہ امت کے درمیان اس وقت جو لوگوں نے کم علمی اور جاہلیت کے بنا پر مقابلہ بازی بنایا ہے نا، تاکہ وہ معاملات تم سکے اور لوگوں کو سمجھ آ سکے کہ گرانِ رسول کی عظمت کیا ہے، صحابہ کرام کی عظمت کیا ہے، تو لوگ باادب رہیں۔ یقین کریں، لوگوں کی ایمان خطرے میں ہے۔ ممبروں پر اور سٹیجوں پر ایسے ایسے کلام کرتے ہیں کہ بعض اوقات ہم بھی پریشان رہ جاتے ہیں۔ صرف میں آخر پہ یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ خلافت کی، وہ کہتے ہیں کہ ایک نقطہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے 3 طرح کی وراثتیں جاری ہوئی: خلافت باطنی کی روحانی وراثت، خلافت ظاہری کی سیاسی وراثت، اور خلافت دینی کی عمومی وراثت۔ تو خلافت باطنی کی روحانی وراثت اہل بیت اطہار کی نفوس قدسیہ کو عطا ہوئی، اور خلافت ظاہری کی سیاسی وراثت، ظاہری انتظام، وہ خلفائے راشدین کی ذوات مقدسہ کو عطا ہوئی، اور خلافت دینی کے عمومی وراثت بقیہ صحابہ تبع و تابعین کو عطا ہوئی۔ اور یہی بات امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا بھی کوٹ کیا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خلافت باطنی کیا ہے، خلافت ظاہری کیا ہے، اور خلافت دینی کیا ہے، اسی کی ہم بات کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب آپ یہ کتابیں لیں گے مارکیٹ سے، منہاج القرآن سے، آپ پڑھیں گے تو آپ کو عظمت صحابہ کا بھی اور آپ کو عظمت اہل بیت کا بھی بخوبی اندازہ بھی ہو جائے گا،
آپ کے مطالعہ میں بھی آ جائے گا۔ پھر جب آپ کلام کریں گے، جب آپ ممبر پہ درس دیں گے، مجلس میں درس دیں گے، محافل میں درس دیں گے، تو پھر علم کی بنیاد پر تھوڑی سی احتیاط بھی ہوگی، اجتناب بھی ہوگی، گریز بھی ہوگا، اور موقع محل کے لحاظ سے آپ کا سپیچ اور تقریر بھی ہوگا، تو لوگوں کی اصلاح بھی ہوگی، اصلاح نفس بھی ہوگا، اصلاح معاشرہ بھی ہوگی۔ یہ جو چیخے چلانا، یہ معاملات پھر نہیں ہوں گے۔ یعنی ہمارے یقین کرے اکثریت میرے پاس جو سوال آتے ہیں، ہمارے جتنے بھی سنی حضرات ہیں، بس ایک ہی بات ہے، ہم صحابہ کے غلام ہیں، ہم صحابہ کے غلام۔ اہل بیت کی طرف ان کی نظر ہی نہیں ہے۔ او بابا، آپ اپنے سٹیج پہ یہ کہو کہ گران رسول اور صحابہ رسول دونوں کے ہم غلام ہیں، دونوں کے نام لے۔ ایک کا نام سٹیج سے لیتے ہو، دوسری کا نام نہیں لیتے، لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور محفلوں سے اڑ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ کیوں چلے جاتے ہیں؟ ان لوگوں کے درمیان کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے اس پرفتن دور میں۔ علماء کو بھی، مشائخ کو بھی ہر وہ بات نہ کی جائے جس سے فتنہ اور فساد پھیلنے کا خدشہ ہو، امت میں آگ، معاشرے میں آگ لگنے کا خدشہ ہو، تقسیم ہونے کا خدشہ ہو۔ ایسے کام نہ کیجیے گا۔ حضور نے ایک امت بنائی ہے۔ تو مزید انشاءاللہ تعالی ابھی افطاری کا وقت قریب ہے اور مختلف موضوعات پہ بات جاری رہے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔